الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ عن قریب آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں رمضان المبارک کے متعلق، جو ہم اس مہینے میں اس سے پہلے کثرت سے سنتے رہتے ہیں۔ انہی ارشادات میں ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے اندر روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو رمضان میں قیام کرے، یعنی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ارشاد میں یہ بات فرمائی ہے کہ مغفرت کا یہ نعمت ایمان اور احتساب پر ملتی ہے، یعنی یہ اعمال ہوں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کے پاس ملنے والے اجر و ثواب کا یقین، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا خالص جذبہ، یہ ہے اصل بنیاد۔ اعمال ظاہری شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اعمال کی صرف ظاہری شکل کا اللہ کے نزدیک وزن نہیں ہوتا۔ اعمال کی اس ظاہری شکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل کے اندر جو کیفیت ہے اس کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ نماز میں انسان کھڑا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، مگر دل کا رخ کدھر ہے، یہ بات اہم ہے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، دل میں کیا کیفیت ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین میں اور ہم میں بہت بڑا فرق یہی ہے۔
عمل تو بظاہر ویسے ہی ہیں، بلکہ بعض اوقات بعض عام آدمی زیادہ عمل کرنے لگتا ہے اور زیادہ محنت مشقت مجاہدہ کرتا ہے، اور لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں ان کے اعمال کا درجہ بہت بلند ہے، جیسے بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے برابر کوئی مرتبہ نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مختصر زندگی ملی۔ آپ کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو 60 سال 70 سال خوب عبادت کرنے کا موقع ملا، آپ کے تو 23 سال ہیں، اور آپ کی امت میں ایسے ہیں آپ کے امتی کے جن کو جوانی کے بعد 60 سال ملے 70 سال ملے، اور وہ بھی خوب عبادت اور ریاضت کے ساتھ ملے، مگر بعد میں آنے والا کوئی نہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے نہ کسی اور پیغمبر کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس فرق کیا ہے بھئی؟ ظاہری عمل تو وہی ہے، ہم نے نفل زیادہ پڑھی ہے، ہم نے 50 سال رات میں قیام کیا ہے، ہم نے اتنے سال روزے رکھے ہیں، مگر ان کے پاس جو دل کی کیفیت ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، نیت بنانے کی ضرورت ہے، جذبہ بنانے کی ضرورت ہے، اور صحیح نیت اور جذبے کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے، اور بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم یہ ہدایت ہے۔ ایمان، احتساب۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے اعمال، بہت سے اعمال اپنے بے نیتی کی وجہ سے ضائع کر لیتے ہیں، بدنیت تو نہیں ہوتے۔ جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی بری نیت تو ہے نہیں ہماری، تراویح پڑھ رہے ہیں تو کوئی بری نیت تو ہے نہیں، بھائی تراویح میں روزے میں کیا آدمی کی بدنیتی ہوگی؟ اچھی نیت سے ہی تراویح پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نیت جیسی اچھی ہونی چاہیے وہ نہیں، بس معمول ہے، رواج ہے۔ رمضان آ گیا سب پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان آ گیا سب روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مگر ہمارے روزے میں ایمان اور احتساب کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ ہم تراویح تو پڑھ رہے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، مگر ہمارے اندر ایمان اور احتساب کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، یعنی ہمارے دل کی جو سوئی ہے اس کا رخ صحیح نہیں ہے، ابھی اس کو صحیح کرنا ہے۔ وہ جب صحیح ہوتا ہے رخ، تو پھر عمل تھوڑا ہوتا ہے مگر وزن اللہ کے پاس اس کا بہت ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے متعلق بھی لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ ان بزرگوں کے نام پر ایسے کام کر رہے ہیں جو سنت اور شریعت کے بھی خلاف ہیں، ان بزرگوں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان بزرگوں کے طریقے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ دونوں باتیں صحیح نہیں، اور ان بزرگوں کے نزدیک جو اصل چیز تھی وہ یہی تھی کہ اپنے دل کی کیفیت کو درست کرو۔ اسی وجہ سے بزرگوں کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کی نیت صحیح ہو جائے۔
اخلاق صحیح ہو جائیں، اور اس کا صحیح ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری محنت اور کوشش جیسی عمل میں ہے، ویسی ہماری کوشش اور محنت نیت بنانے میں ہونی چاہیے۔ ہماری نیت بنے، ہمارا جذبہ بنے، نیت خالص ہو، یقین ہو اللہ کی ذات عالی پر، یقین ہو آخرت کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ، ایک تو اس چیز کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ، اور جنت کا سوال کرو اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، مگر ہم لوگوں کے اندر جنت کا خیال کتنا ہے، یہ ہم دیکھیں کہ بھئی ہم عمل کر رہے ہیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، تو جنت کا خیال، جنت کا شوق، جنت کا یقین، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، وہاں پیش آنے والے حالات اور اچھے برے بدلے کا یقین ہمارے دل کے اندر کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تراویح 2 گھنٹے کی بھی پڑھ رہے ہیں اور شبینہ پڑھ رہے ہیں تو 4 6 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ روزے میں بھی بہت سے لوگ ماشاءاللہ کافی مشقت اٹھاتے ہیں، بعض لوگ تو آرام کے ساتھ روزہ گزارتے ہیں، اے سی میں ہی بیٹھتے ہیں، اے سی میں ہی نکلتے ہیں گاڑی میں، اور بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو دھوپ میں گاڑی پہ پھرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا حکم سمجھ کے دن بھر پھر رہے، کام کاج بھی کر رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن بہرحال عمل کے اس مجاہدے محنت کے ساتھ ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، کیوں ہم نے روزہ رکھا ہے؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ دوزخ کے عذاب سے۔ تو ہمیں دوزخ کے عذاب کا ڈر ہے؟ دنیا کی جیل کا جتنا ڈر ہے، دنیا کی حکومتوں کا جتنا ڈر ہے، ظالموں کے قوانین کا جتنا ڈر ہے، ڈیٹینشن سینٹر کا جتنا ڈر ہے، دوزخ کا ڈر ہے، تو جنت کا شوق کتنا ہے، دوزخ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کی ذات عالی سے محبت کا تعلق کتنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر کس قدر شکر ہے ہمارے دل کے اندر۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہیں، نعمتوں کا شمار ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر ہمارے دل میں کتنا ہے شکر کا جذبہ۔ یوں کبھی کبھی الحمدللہ کہہ دیا، اور مادی نعمتوں کے اوپر وقتاً فوقتاً بڑا احساس ہوا ہمیں کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اور ہم نے شکر زبان سے اور حسب توفیق دل سے بھی کیا، مگر جتنا ہونا چاہیے شکر کا جذبہ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ ہے یا نہیں ہے ہمارے اندر؟ اسی لیے اللہ والوں کے پاس محنت کی جاتی تھی کہ یہ دل بناؤ، اپنے دل کا رخ صحیح کرو، اس کا قبلہ صحیح کرو، یہ صحیح ہے، پھر روزہ قیمتی ہے، پھر رات کا قیام قیمتی ہے، اور ہر عمل جو اس صحیح رخ کے ساتھ کیا جائے وہ قیمتی ہے۔ اور اگر دل ایسے ہی خالی ہے،
بے نیتی ہے، اندر کیفیت نہیں ہے کچھ بھی، تو پھر اعمال جو ہیں فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی قیمت نہیں ہے. ایک ہے اجر و ثواب اور درجات حاصل کرنا، اور ایک ہے گناہ سے اور سزا سے بچ جانا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اعمال نہ کرو، کیونکہ اگر اعمال نہیں کرو گے، ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑو گے تو پوری زندگی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو بھائی جیسا بھی ہے، جس کیفیت کے ساتھ بھی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ سوچ کے کہ بھئی دل کی کیفیت ہے نہیں، یہ چھوڑ دیں، جیسے بعض لوگ گمراہ ہو گئے، ایسے ہی ہمارے علاقے میں بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز ہونا چاہیے. گمراہ ہو گئے یہ لوگ. نہیں، یہ اٹھک بیٹھک بھی ضروری ہے. تو اگر وہ کیفیت نہیں ہے تب بھی عمل تو لازمی ہے، فرض ہے، کرنا ہے ہم کو، کیونکہ چھوڑیں گے تو پھر سزا ملے گی، گناہ ہوگا، پکڑ ہوگی پھر. لیکن اگر اس کا واقعی ثواب حاصل کرنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، درجات حاصل کرنا ہے، اس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر اپنے دل کی کیفیت کو بنانا ضروری ہے. اس لیے ہم سب اس بات کی فکر اور کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور ابھی سے ارادہ کریں کہ آنے والے رمضان کے مبارک مہینے کو ہم اس کیفیت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے. اور رمضان نہیں، پوری زندگی کو، کیونکہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے. رمضان میں تربیت ہوگی تو پورا سال ویسے ہی گزرے گا انشاءاللہ. ہر عمل میں احتساب. تلاوت قرآن شریف کی کریں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. ایک ہے آدمی پڑھ لے، ایک نیت مستحضر کر کے پڑھے کہ یا اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے دل کا زنگ دور ہو جائے، آپ کی محبت میں ترقی حاصل ہو جائے. بس اس پڑھنے میں پھر نفع زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ پورا ہوگا. ایسے ہی روزے کی نیت میں مخصوص کلمات زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے، جیسا عوام میں مشہور ہے اور نظام الاوقات پہ بھی چھپا ہوا رہتا ہے کہ بھئی نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان. یہ پڑھنا ضروری نہیں. اگر آدمی روزے کی نیت سے سحری کر رہا ہے تو وہ بھی خود نیت کے برابر ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لیکن ایک نیت یہ ہے کہ آدمی اس کا استحضار کرے کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اور پھر روزے کے دوران اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، گناہوں سے بچے، لا یعنی سے بچے. روزے کے آداب تحریر فرمائے گئے ہیں، فضائل رمضان میں ذکر ہیں، اور پھر اللہ والے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان روزے میں اس کا اہتمام کرے کہ اس کے دل میں غیر اللہ نہ آنے پائے. تو ہم اس درجے کے نہیں تو کم از کم اس درجے کی تو فکر کریں کہ ہمارے روزے میں گناہ نہ ہو، لا یعنی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، آنکھ کی حفاظت ہو، دل کی حفاظت ہو. اس کی فکر کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ جو توفیق دے رہے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں گے. دل کے اندر صحیح نیت، صحیح جذبات، اللہ سے تعلق، اللہ کے شکر کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ، اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا یقین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے عذاب کا خوف اور ڈر. اور اس جذبے اور فکر کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم تراویح پڑھیں گے، ہم صدقہ خیرات کریں گے، ہم لوگوں کے کام آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ عمل وزنی ہو جائے گا، قیمتی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نیک محبوب مقبول بندوں کے طفیل میں
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کی اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ میری حاضری اس وقت نماز کے لیے کہیں اور ہے۔